آج آپ کے درمیان رضا اکیڈمی کے سربراہ، قائد ملت، محافظ ناموس رسالت، اسیر مفتی اعظم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ آپ کے درمیان جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ممبئی سے چل کر آج آپ کے دیار محبت تیاگرہ نور محمدی میں آپ جو مشقی جلسہ کر رہے تھے، میں نے ابھی کیمرے میں دیکھا تو میں سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ کچھ آپ بھی سیکھ رہے تھے، کچھ ہم بھی سیکھ لیں۔ عزیز بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دین مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کے اصول اور ضابطے، قانون، قرآن، حدیث، اصول پڑھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دین کی اشاعت کی ذمہ داری آپ ہی لوگوں کے کندھوں پر آنے والی ہے۔ یہ اساتذہ، یہ علماء اور یہ ناظم اعلیٰ، منتظمین، ان کی جو بھی خدمات ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں، عاشق رسول بن جائیں، دین کے مبلغ بن جائیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم علم بردار بن جائیں۔ یہ جان کر آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ رضا اکیڈمی نے اس سال، بلکہ پچھلے سال سے یہ اعلان شروع کر دیا ہے کہ اس سال جو جشن عید میلاد النبی منعقد ہوگا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کا میلاد ہے۔ ایسے یہ ہجری چل رہی ہے 1447۔ کتنا ہے؟ سرکار مکہ میں کتنا دن رہے؟ 53 سال۔ کتنا سال رہے؟ کتنا رہے؟ اور 1447 کتنا ہوا؟ 1500۔ جب سرکار اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے تو حضرت جبریل جھنڈے لائے تھے، آپ لوگ سنے ہیں نا؟ کتنے جھنڈے لائے تھے؟ 3۔ ایک جھنڈا کہاں لگایا؟ خانہ کعبہ میں، ایک بیت المقدس میں، اور ایک خود حضور کے گھر پہ لگایا گیا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حضرت جبریل یہی تو بولے ہوگے نا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ رضا اکیڈمی نے اعلان کیا، گھر گھر پرچم رسالت، گھر گھر میلاد مصطفیٰ۔ یہ 1500 سالہ جشن کو اتنا تاریخی بنا دیا جائے کہ پوری دنیا کے زبان پہ آ جائے، یہ نبی رحمت کے پیدائش کا 1500 سالہ جشن ہے۔ مشن 1500 کیا ہے؟ مشن 1500 یہ عام کر دو۔ اور یہ میں اس لیے محسوس کیا کہ آپ سے مخاطب ہو جاؤں کہ آپ مختلف گاؤں، مختلف علاقے، مختلف شہر، مختلف قصبوں سے آئے ہیں۔ آج اکٹھا آپ ہم کو مل گئے، چھٹی ہوگی، گھر جائیں گے، ہفتے میں جائیں گے، 15 دن میں جائیں گے۔ جب گھر جائیں آپ تو اپنے والدین کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں،
اپنے پڑوس میں اس بات کا چرچا کریں کہ رضا اکیڈمی کے سربراہ اسیر مفتی اعظم الحاج محمد سعید نوری صاحب ہمارے مدرسہ نور محمدی میں آئے تھے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ گھر گھر میلاد ہونا چاہیے اور گھر گھر جھنڈا لگنا چاہیے۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نہیں منائیں گے تو کون بنائے گا؟ خواجہ کی چھٹی ہو کہ بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا؟ خواجہ کی چھٹی ہو کہ بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ سرکار دو عالم کا جشن عاشق رسول نہیں بنائے گا تو کون منائے گا؟ اور منا کر کے یہ ثابت کر دو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ رضا اکیڈمی نے ایک اعلان یہ بھی کیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں سب کا نام محمد رکھا جائے۔ سلیم بھائی، تمام عاشقان رسول سے یہ اپیل کیا ہے بانی رضا اکیڈمی نے کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے بچوں کا نام اپنے سرکار اپنے نبی آخر الزماں کے نام پر محمد رکھا جائے، اور اتنی تعداد میں آفسوں میں یہ نام رجسٹر ہو کہ جہاں پر برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ایک ہی نام اتنا رکھا جا رہا ہے۔ ریکارڈ قائم کر دو۔ اور اگر بچیاں پیدا ہوں تو امہات المومنین، خاتون جنت، اور سرکار کی اور جو صاحبزادیاں ہیں ان کے نام پر رکھا جائے۔ اعلانات بہت ہیں، مختصر دوسرا اعلان یہ ہے کہ رضا اکیڈمی نے اعلان کیا کہ اس سال 1500 سالہ جشن کی خوشی میں رضا اکیڈمی 100 لوگوں کو عمرہ پہ لے جائے گی۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ثابت ہوا، آپ لوگ تو عالم ہیں، پڑھ رہے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اسی اصول اور فروع کا ذکر اس میں کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو رضا اکیڈمی نے اعلان کیا کہ اس سال ہم 100 لوگوں کو عمرہ پہ لے جائیں گے۔ اس کی ترتیب یہ نکالی کہ سرکار کی زندگی پر، سرکار کی سیرت پر، سرکار کی اسوہ پر ایک کتاب لکھا اتر پردیش کے ایک اعظم گڑھ کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب طبیعہ علیہ رحمہ، انہوں نے ایک کتاب لکھا سیرت مصطفیٰ۔ یہ بڑی مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ رضا اکیڈمی نے اس کو گھر گھر پہنچانے کا عہد کیا ہے۔ یہ کتاب سرکار کی سیرت اس تاریخی جشن کے موقع پر ہر عاشق رسول کے گھر میں جائے، اور اس کا راستہ یہ اختیار کیا ہے کہ اس کو 1500 میں بیچنے کا اعلان کیا ہے۔ کتنے میں؟ 1500 میں۔ آپ اس کو جب 1500 میں خریدیں گے تو رضا اکیڈمی آپ کو ایک کوپن دے گی، ٹوکن، وہ فری ہے۔
کتنا خوبصورت ہے. خوشی خوشی آدمی اس کو لے گا, چومے گا, سر پہ رکھے گا اور فریم کر کے اپنے گھر میں لگائے گا. یہ کوپن لیں گے تو اس میں ایک نمبر ہے, اس کے بعد اس کا قرعہ اندازی ہوگا. جن 100 خوش نصیب کا نام نکلے گا ان کو صرف 15,000 روپیہ ادا کرنا ہے اور عمرے پہ جانا ہے. صرف 15,000. لے جانے کا کام رضا اکیڈمی کا, ٹکٹ نکالنا, کھانا کھلانا, سفر کے تمام سارے انتظام کرنا, وہاں ہوٹل میں رکانا, وہاں کی ٹریولنگ اور زیارت کروانا, سارا کام رضا اکیڈمی کا. یہ تمام سارا کام جو ایک دوسرے سے مربوط ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. صرف مقصد یہ ہے کہ سرکار کی سیرت عام ہو, سرکار کی محبت عام ہو, تو اس کو آپ خریدیں گے. اس میں ایک بار کوڈ ہے, اس کو آپ جب اپنے موبائل میں واٹس ایپ میں اس کو لیں گے تو رضا اکیڈمی کا چینل کھل جائے گا. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ قرعہ اندازی کب ہوگی, پاسپورٹ کب جمع کرنا ہے, ٹکٹ کب بک ہو گئی, کن تاریخوں میں جانا ہے, اور کیا کیا ضروریات کاغذات آپ کو لانا ہے. وہ سارے معاملات اگر آپ ممبئی نہ آ سکیں تو گھر بیٹھ کے آپ یہ ساری سہولتوں کے ساتھ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جس طرح سے وہاں سے ہدایت ہوگی پھر آپ یہاں سے انشاءاللہ بمبئی آئیں گے بذریعہ فلائٹ. آپ مکہ پھر مدینہ طیبہ انشاءاللہ حاضری دیں گے. اور 12 ربیع الاول شریف جو 5 ستمبر 2025 کو آ رہا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ 100 خوش نصیب روضہ انور کے سامنے بیٹھ کر یہ نغمہ گنگناتے نظر آئیں گے. کیا صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن تو نہ تیرا, دے ڈال صدقہ نور. یہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ گھروں میں جائیں گے تو اس کا چرچا کریں گے. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا, کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. آپ جتنا اپنے نبی کا چرچا کریں گے اتنے کافر کی جان ہلاکت میں ہوگی. تو آپ تو خیر طالبان علوم نبویہ ہیں, یہ علماء کرام, یہ گجرات کا علاقہ, یہ بھروچ کا علاقہ. ابھی ہم بھروچ میں تھے, وہاں سے آپ یہاں آئے ہیں, یہاں سے آگے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ پورے سوراشٹر کا دورہ ہے. امید صرف اتنی ہے کہ ہم چل کے آپ کے دیار محبت میں آئے ہیں. ہم آپ کو چلنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, مگر اس کا چرچا اٹھتے بیٹھتے ہر میٹنگ میں, ہر جلسے میں, ہر نماز میں, ہر وقت جب آپ کو موقع ملے تو اپنے آقا کی بارگاہ میں صرف درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اور جب آپ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ ویسے ہی سرکار آپ کو چن لیں گے اور آپ کا بلاوا آ جائے گا. تو میں اپنے سلیم بھائی قاری مبارک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ وہاں ضرور جائیے گا. ہم لوگ حاضر آ گئے. ہم لوگ تھکے بھی بہت ہیں. 6 بجے ہم لوگ کون سی جگہ وہاں سے نکلے ہیں, واپی کے پاس سے. بمبئی سے نکلے ہیں لگ بھگ 9 بجے. واپی کے پاس ایک جگہ دمن آئے. دمن میں 2 گھنٹہ ہم لوگ آرام کیے اور 6 بجے وہاں سے چلے. پھر اس کے بعد چل کے ابھی بھروچ پہنچے, وہاں سے آپ کے آئے ہیں. انشاءاللہ ابھی آگے جائیں گے آمود,
پھر وہاں سے جمبو سر. تو گزارش صرف اتنی ہے، سرکار کے اس جشن کے پیغام کو عام کر دو. یا مشن 1500 مشن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چرچا اپنوں کے درمیان بھی کریں، غیروں کے درمیان بھی کریں. نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی فتویٰ میں نہیں لگانا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آنا. تو سرکار نبی یہ رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے. آپ پڑھ رہے ہو، کوئی جماعت ثالثہ میں ہوگا، رابعہ میں ہوگا، خامسہ میں ہوگا، ثالثہ سامنا میں، یہ علماء کرام. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ قلم اٹھائیں، 1 ورق، 2 ورق، 3 ورق، 1 صفحہ، 2 صفحہ، 15 صفحہ، 1500 صفحہ سرکار کی سیرت میں لکھے. یہ بچوں سے بھی کہیں کہ کم از کم 1 صفحہ آپ اپنے انداز میں اپنے نبی کی تاریخ لکھ کے لائیں. لکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو لکھیں اسے چھاپا ہی جائے. لکھیں اور سب کے پاس موبائل ہے، اس موبائل پہ پوسٹ کر دیں. متعلم دارالعلوم نور محمدی تلادرہ بھرت گجرات. اس قلم آپ نے جو بھی لکھا، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام یہ ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ یہ ہے. اور اگر آپ لکھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھیں، بہت آسانی ہوگی لکھنے میں. سرکار نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل تم نے سارے نبیوں کے دربار کو دیکھا، چاہ و جلال کو دیکھا، فضل و کمال کو دیکھا، حسن و جمال، مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ کسی سے نہ پوچھو، اس صدی کے مجدد سے پوچھو، امام عشق و محبت سے پوچھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک میں یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ساتھیوں لکھو، ہم نے لکھتا چھوڑ دیا ہے. قلم اٹھا لو، وہ قلم جس کے بارے میں نبی رحمت نے کہا تھا. لکھو، پڑھو، قلم اٹھا لو، 2 لائن لکھو اور اپنے استاد کو دکھاؤ. 4 لائن لکھو، استاد کو دکھاؤ. اور میں اساتذہ سے بھی کہوں گا، کچھ کا ذہن تعلیمی ہوتا ہے، کچھ کا ذہن منفی ہوتا ہے. اپنے بچوں کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو خوب سراہیں اور کہیں کہ ماشاءاللہ تم نے تو بہت شاندار لکھا ہے، اتنا اچھا تو میں نہیں لکھ پاتا ہوں، میں بھی نہیں لکھ پاتا تھا. میں ایک بار ایک مضمون لکھا اور اپنے استاد کو دکھایا تو انہوں نے کہا بہت شاندار لکھتے ہو، کل پھر لکھ کے لاؤ. پھر لکھ کے لے کے گیا، پھر بہت تعریف کی اور ایک جملہ بھی نہیں کاٹا، ہاں اضافہ کر دیا، بھلے یہ جملہ اس پہ بڑھا دو. اور ایسے لکھنا آ گیا. کوئی گھر سے پیدا ہوتا ہے لکھنے کے لیے؟ نہیں. قلم اٹھا لو، جس طرح آپ پڑھتے ہو ایسے ہی لکھو. اور لکھو تو اپنے سرکار کی شان میں لکھو. اور یہ لکھو کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاٹ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. میں اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا، بڑا نامور ادارہ ہے، بڑا نفیس ادارہ ہے، بہت ہی پاکیزہ آب و ہوا ہے، بہت سی ستھری فضا ہے. اسی حسین و جمیل سنگم میں حسین و جمیل مضامین لکھے جائیں اور سوشل میڈیا پر اس کو پوسٹ کر دیا جائے.
رضا اکیڈمی کو بھی بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کو اخبارات میں لگوا دیں. رضا اکیڈمی کا جو اخبار نکلتا ہے اس میں لگ جائے، لیکن یہ ضرور اس کے پیشانی پہ لکھا جائے کہ یہ مضمون 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے تاریخی موقع پہ لکھا جا رہا ہے. اس کو نہ بھولیں، یہ ہمارا ہیڈ لائن ہے، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، یہ ہیڈ لائن. اس لائن پر آپ سرکار کی سیرت پر جتنا چاہیں، اور اس کے بعد اگر آپ یہ کتاب خریدیں تو اس میں بے شمار مواد آپ کو ملے گی، اس کو پڑھیں، اپنے انداز میں لکھیں. تو بہرحال یہ اساتذہ آپ کو گائیڈ کریں گے. ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو دیکھ کر کے دل نے کہا کہ یہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں. اور عزیز بچوں، جتنا ہم سرکار کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کی مزدوری فوراً مل جائے گی. یہ قائد ملت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ پلگرام شریف گئے، دہلی میں ناموں سے رسالت کانفرنس منعقد ہوئی. وسیم رضوی نے قرآن پاک کی شان میں بے حرمتی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کیا، اس کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، اس سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتی ہے. اخبار میں دیکھا گیا حضور معین المشائخ حضرت علامہ سید معین الدین اشرف اور قائد ملت حضرت علامہ محمد سعید نوری صاحب دلی میں موجود تھے. اخبار سامنے آیا، دیکھا وسیم رضوی شیطان کا وہ مضمون، تو حضرت نے کہا کہ سعید بھائی، ناموں سے رسالت کا جلسہ کل ہے مگر یہ سپریم کورٹ کا کام آج ہونا چاہیے. فوراً حضرت نے اپنے ایک مرید کو فون کیا، بمبئی کے بہت بڑے وکیل ایڈوکیٹ، انہوں نے دہلی فون کیا، ایک وکیل کا پتہ ملا، حضرت نے اپنا وکالت نامہ لگایا، سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دیا. اور جس جگہ سے وسیم رضوی نے اعلان کیا تھا کہ 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے، اسی جگہ سے اس مرد مجاہد نے اعلان کیا کہ 26 آیتیں تو دور کی بات، قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. پٹیشن فائل ہوئی، لاک ڈاؤن لگ گیا، آن لائن سنوائی ہوئی. حضرت کورٹ میں تھے. بتانا مقصد ہے کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ 1500 بیچ کر کے پیسہ جمع کر رہے ہیں، یہ آ سکتا ہے، انسانی فطرت ہے. لاک ڈاؤن لگا، آن لائن سنوائی شروع ہوئی، ہمارا بھی وکیل کھڑا ہوا، کورٹ پہ نہیں، آن لائن. سپریم کورٹ کے ججوں نے سنوائی شروع کی، اس کے کیس کو دیکھا، اس کے کیس کو خارج کر دیا، 50,000 کی پینلٹی لگائی. ہمارا وکیل نہ یس سر بولا نہ نو سر بولا. فیس کتنی؟ 10,000. کس نے دیا؟ رضا اکیڈمی. قرآن پر حملہ، ناموس پہ حملہ، ناموس رسالت پر حملہ، ناموس صحابہ پر حملہ، دین پر حملہ. کوئی آفت آوے، کوئی مصیبت آوے، کوئی معاملات آوے، رضا اکیڈمی آپ لوگوں کے سہارے سینہ سپر ہو کر میدان میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل بغیر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ہم لوگ جب چلے تھے تو ہم لوگ سوچے تھے کیا معلوم کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملیں گے، لیکن یہاں آئے تو اتنے لوگوں کا قافلہ سامنے ہے، یہ کم کامیابی ہے. تو ساتھیوں، رضا اکیڈمی نے یہ پلان بنایا ہے. میں قائد ملت الحاج محمد سعید نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک بار پھر سے سلیم بھائی ناظم اعلیٰ کو یہ دوہرا پیش کریں تاکہ ریکارڈ بھی آ جائے اور اساتذہ کو بھی دیں. اور میں گزارش کروں گا کہ جی نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ये भी अदा। आप हजरात, सलीम भाई, यहाँ के उलमा, यहाँ के आइम्मा, मैंने अभी भरूच पे पूछा तो मालूम पड़ा तकरीबन 200 मस्जिदें हमारी। अगर हम 200 मस्जिदों में इसको आम करें तो रजा अकेडमी ने 100 आदमी का प्लान बनाया है। इंशाल्लाह नूरी साहब को 500 आदमी भेजना पड़ेगा, इतने आदमी हो जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इसको खरीदें और जो आशिकान रसूल जाने वाले हैं उसमें आपका भी नाम शामिल हो जाए। बिलफर्ज महल अगर आपका शामिल ना हो तो ये समझें जो आपका भाई जा रहा है वो भी आपके ताउन से ही जा रहा है। लिहाजा ये कोपन ले करके इस काम में आप हिस्सा लें और सरकार की मोहब्बत और उनकी अज़मत अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने दोस्तों के अहबाब के साथ सबको शेयर करें। और मैं इसी के साथ ये गुजारिश करूँगा कि अभी नूरी साहब दफ्तर में हम लोग बैठे थे, एक साहब ने ऐलान किया कि हम 1500 मस्जिद बनाएंगे। आज मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हर नमाज के बाद आप 15 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कितना? 15 बार। सरकार फरमाते हैं जी, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु पढ़िए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं गुजारिश करूँगा कि नूरी साहब ने कहा, एक साहब ने ऐलान किया कि हम 1500 जलसे करेंगे। तो एक आदमी 1500 जलसे मुमकिन नहीं है। एक जलसा करने में पूछे नाज़िम आला साहब से कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी दौड़ भाग करनी पड़ती है। अभी मैंने वहाँ हजरत ने बताया यहाँ के जो फारिगीन हैं और आप लोग जो हैं तकरीबन 100-125 हमको यहाँ दिख रहे हैं। तो हर बच्चा जो आलिम है या हाफिज है या इस दर्जे में तालीम हासिल कर रहा है, अगर वो कोशिश करे तो इस पूरे इलाके में 1500 मिलाद घर घर कर सकता है, मिलाद मुस्तफ़ा। यानी एक बच्चा अगर ये ठान ले कि मैं अपने घर पे और अपने पड़ोस वाले घर में मैं मिलाद शरीफ पढ़ूंगा। और मिलाद शरीफ क्या है? सरकार की तारीफ बयान करना, सरकार के वस बयान करना, उनकी बदहासराई करना, यही मिलाद है।
یہ میلاد مصطفیٰ. اور اگر آپ زبانی نہیں کر پاتے ہیں ایک کتاب لیجیے، اگر آپ خریدیں ایک کتاب لو، ایک پنہ اس میں سے نکالو اور وہ پڑھ کے سنا دو، یہی میلاد مصطفیٰ ہے. اور کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھو، دعا کرو، اور بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنے کے بعد یہ التجا کرو کہ یا رسول اللہ، اس سال پوری دنیا میں آپ کے نام کا جشن بنایا جا رہا ہے، میں نے بھی کوپن خریدا ہے، میرا بھی نمبر لگ گیا ہے، میں بھی آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. جو پڑھے گا صاحب لولاٹ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا، میرا لاشا بھی پڑھے گا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. درود امام کا بلند پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولاً آئے ہوئے ہمارے بہت ہی معزز محترم مہمان، جن کی ذاتیں یاد رکھیں محتاج تعارف نہیں، وقت نہیں، آپ رضا اکیڈمی کے بانی اور سربراہ ہیں. آپ کی خدمتیں اور آپ کا دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو آپ کے کارنامے ہیں وہ روز روشن کی طرح ہیں. میں ادارے کے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ، جملہ اساتذہ اور طلباء کی طرف سے آپ کی آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا استقبال کر رہا ہوں، اور اس بات پر مسرت اور خوشی بھی ظاہر کر رہا ہوں کہ ہمارے ادارے میں آپ تشریف لائیں. اور صرف تشریف ہی نہیں بلکہ وہ عزائم، وہ ارادے، وہ پلاننگ لے کر آئے ہیں کہ اپنے زبان سے یوں بھی کہہ رہے ہیں، حال جو حالات ہیں ان کی پلاننگ یہ بتا رہے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں یہ سارے پلاننگ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ گھر گھر مصطفیٰ کی میلاد مناؤ، گھر گھر میرے آقا کی میلاد کی کیا ہے جھنڈے لہراؤ. یہ یا سیرت مصطفیٰ پر لکھی جانے والی جو کتاب ہے اسے ہر ایک کے ہاتھوں میں، ہر گھر میں پہنچاؤ. اور اس انداز سے عاشقوں کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کا پلاننگ کرانا یہ کیا بتا رہا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور میرا شعبہ علامہ شیخ الاسلام نے کہتے ہیں ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ ادھر نہیں، ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ ادھر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے. عشق کی تازگی کے لیے ایک اور مصرع کہتا ہوں، فلک جو دیکھے میرے کمر کو تب بھول جائے کمر کو اپنے. فلک جو دیکھے میرے کمر کو تو بھول جائے کمر کو اپنے. چھپا لے ابرے سیاہ جس کو میرا کمر وہ کمر نہیں ہے. چھپا لے ابرے سیاہ جس کو، آقا کی شان کوئی کیا. علامہ شیخ الاسلام اپنے مصروں میں کہتے ہیں، ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، ناز حضرت زبرائیل کو کہتے ہیں، ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، اے طائر سدرۃ المنتہا، تیرے سامنے ہے عالم کن فقا، کیا تو نے پائی کسی میں میری شان بھی؟ بولے یہ حضرت جبریل امی، اے نگاہ مشیت کے زہرا زبی، وہ تیرا مثل کوئی کہیں اور کبھی رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی. وہ تیرا مثل کوئی کہیں اور کبھی رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی. ماشاءاللہ دل کی خوشی، ایمان میں تازگی ملتے ایسے عزائم کو لے کر. ہم
انشاءاللہ العزیز وعدہ کے ان عزمائے جو آپ کے ارادے ہیں ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور اپنے ارادے سبھی سے بھی کہ ہم انشاءاللہ گھر گھر مصطفیٰ کی میلاد منائیں گے اور گھر گھر آقا کی ولادت کے پرچم کو لہرائیں گے۔ جہاں جس سے ملاقات ہوگی میرے آقا کی یہ 1500 سال میلاد ہے، اس میلاد کا ذکر جلسہ اس کے دل و دماغ تک وہ انشاءاللہ ہم اتاریں گے، اور اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ ہی آپ کے ارادوں پر جو سیرت مصطفیٰ پر دی جانے والی کتاب کے حوالے سے ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں ہمارے ناظم اعلیٰ واقعی جوان نظامت فرما رہے ہیں، طلبہ سے بڑی پیاری محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا اس سال میلاد النبی میں جو اسٹوڈ کرنے والا بچہ ہوگا خریدیں گے سلیم بھائی، مگر اس کے نام پہ اگر ٹکٹ نکلا یا عمرہ ہو تو اس بچے کو لیا جائے۔ خریدیں گے سلیم بھائی مگر جو بچہ امتحان میں اسٹوڈ کرے گا، جو پہلے نمبر پر آنے والا ہے، وہ ٹکٹ اسی کو لیا جائے گا۔ ساتھ ہی دوسری بھی خرید رہے ہیں آپ، اور دوسری کے لیے یہ ہے کہ اساتذہ کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، وہ ٹکٹ بھی اساتذہ میں قرآن اندازی ہوگی، جس کا ہوگا اس کے حوالے سلیم بھائی کی طرف سے رہے گا۔ ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ارادے ہیں، یہ عزائم ہیں، مولا تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی واپی میں ایک ادارہ ہے، وہاں گئے تو جو اس کے ناظم اعلیٰ سارے مدرسین کو بلایا اور یہ بک ہم سے پورا لے لیا، اور سارے بک میں سارے مدرسین کا نام لکھ کے ان کو بانٹ کے دے دیا، اور اس کا جو 1500 روپیہ ہے وہ انہوں نے خود دیا، اور یہ اعلان کیا کہ ان میں سے اگر کسی کا نام آیا تو وہ 15,000 بھی مہینے بریلی شریف کے سلیم بھائی، تو وہاں بریلی شریف میں تقریباً 7-8 ادارے ہیں، منظر اسلام، مظہر اسلام اور جامعۃ الرضا، جامعہ نوریہ، ایسے ہی ادارے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم کے مرید ہے حاجی اقرار نوری، انہوں نے 100 کتاب لیا اور علماء کو وہ 100 کتاب تقسیم کر دیا، اور اس کا جو رقم ہے وہ رضا اکیڈمی کو دے دیا، اور یہ بھی اعلان کیا کہ 1 کا نام نکلے، 2 کا نام نکلے، 3 کا نام نکلے، 10 کا نام نکلے، جتنے کا بھی نام نکلے گا وہ 15,000 کے حساب سے وہ میں صرف اس لیے کہ علماء کرام بھی مدینہ پاک کی زیارت کو اس تاریخی موقع پر پہنچے، مقصد صرف یہ تھا۔ اور ہم لوگ جالنا گئے، وہاں بھی ایسے ہی ہوا، تو ماشاءاللہ مدرسہ دیکھ کر تو طبیعت خوش ہوگی۔ طبیعت خوش کیا ہوئی، طبیعت مچل گئی۔ ناظم اعلیٰ میں اور مدرسین میں، یا ناظم اعلیٰ میں اور طلبہ میں 36 کا آنکڑا رہتا ہے۔ بمبئی میں میں تقریباً یہی دیکھا ہوں، یہاں پہنچ کر میں نے دیکھا یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ سکتا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی اتنی آپس میں محبت، اتنا تال میل اور اتنی الفت اور اتنا اچھا نظم اور نظام کہ اینی ٹائم جس کو جب چاہے، جب وہ آن ریکارڈ، اینی ٹائم جب چاہے وہ حساب، یہ اتنا گیا اتنا آیا، اور رکھ کر کے وہ حساب کر سکتا ہے۔ یہ میں نے اور مدرسوں میں نہیں دیکھا۔ وہ رکھ دیتے ہیں، چندے کی بک آتی ہے وہ رکھا رہتا ہے، مہینوں حساب نہیں ہوتا ہے، اخراجات نہیں لکھے جاتے ہیں، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، بات ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر وہی الزام تراشی شروع ہوتی ہے کہ مولانا ایسا اور ناظم اعلیٰ ایسا۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر نہیں ہوتی ہے اور بات کچھ کا کچھ ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں میں نے دیکھا انہوں نے ابھی ٹھوک کر کے کہا کہ اینی ٹائم جب چاہے جب آدمی بیٹھ کر کے سارا ریکارڈ چیک کر سکتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا شاید پہلا ادارہ ہوگا
अब तक जो मैंने इदारे देखा है कि इतना शानदार शफाफ हर तरह का निजाम, यहाँ का फर्श मैंने देखा, यहाँ का मैंने वो रोड देखा, रास्ते देखे, बगीचा देखा, फुलवारी देखी, सारी चीजें देखा। हजरत ने भी कहा अभी हम लोग चल के अंदर आए, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, मैंने कहा सफाई तो बहुत शानदार है। वरना अमूमन मदरसों में बच्चे लोग अपना कपड़ा तो साफ रखते हैं, अपना जगह नहीं साफ रखते, जहाँ खाते हैं वो साफ नहीं रहता है, या जहाँ रहते हैं कपड़ा पहनते हैं फेंक देते हैं, कहीं इधर पड़ा रहता है इधर पड़ा। मैंने अभी चल के आया, फिर चल के अंदर से यहाँ तक आया, ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। तो मैं अगर आपसे कोई कहे कि आप वोट कर दो तो मैं तो 100% लोग देते हैं, मैं 200% दे दूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मदरसा चलाने का जो जज्बा है, किसी को सीखना है तो वो नूर मोहम्मदी दयादरा आकर के सीखे। सलाम भाई। रहमत पेला को सलाम शम्ए बस में हिदायत पेला को सलाम शम्ए यारे इरम ताजदारे आलम शम्ए यारे इरम ताजदारे सलाम शम्ए बस में हिदायत पेला को सलाम औशर महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला को सलाम तो मुझसे السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. الفاتحة. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں رضا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گورے تیرا کی دبائے سخت رات ان کے پیارے نور کی صبح جعفر کا ساتھ ہو. یا الہی جب بڑے محشر میں شہدار گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہید جو عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عین کو شیخ کے ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں تبسم رضا ہوٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندہ بے جار رائے چشم گریانے شفیع مرتضیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلو تعلیق راہ پسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے عام ربنا کا ساتھ ہو.
یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائیں دولت بیدارش کے مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی لے چلے جب دفن کرنے کے لیے غوث آدم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو. یا الہی لے چلے جب دفن کرنے کے لیے مفتی اعظم امام الاولیاء کا ساتھ ہو. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. مرادے دل بلبلے بے نوادے خدایا دکھا دے بہار مدینہ. رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے بسے برد کر دے غبار مدینہ. زمین تھوڑی سی دے دو بحر مدفن اپنے کوچے میں لگا دو میرے پیارے میری مٹی تھی ٹھکانے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد